اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام العظیم ان الابرار لفی نعیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کے آخری پارہ کی ایک سورہ مقدسہ کی آیہ مقدسہ تلاوت کی، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں باغات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور پاکیزہ لوگوں کا قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بڑے ہی آسن اور خوبصورت طریقے کے ساتھ بیان فرمایا، اور قرآن مجید کا یہ بھی اسلوب بیان بڑا خوبصورت ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے ساتھ جنت کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ جہاں پر برے لوگوں کا اور جہنمیوں کا ذکر ہے وہاں پر جنتیوں کا بھی ذکر ہے۔ جہاں جہاں پر نبیوں کا ذکر ہے وہاں پر امتوں کا بھی ذکر ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے ساتھ متصل دوسری آیت میں فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ قیامت کے دن دو ہی گروہ اور جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت نیک لوگوں کی ہوگی اور ایک جماعت برے لوگوں کی ہوگی۔ جو نیک لوگوں کی جماعت ہوگی اسے ابرار کہا جائے گا، اور جو برے لوگوں کی جماعت ہوگی اسے فجار کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق جن دو چیزوں سے فرمائی وہ جسم اور روح ہے۔ جسم کا تعلق چونکہ زمین کی چیزوں سے ہے، مٹی، ہوا، پانی، آگ، تو اس کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے زمین ہی میں رکھی۔ روح جو تھی یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا امر تھی، عرش سے آئی ہوئی افلاکی چیز ہے، تو اس کی خوراک بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب جس بندے نے اپنے جسم کی خاطر روح کی غذا کو چھوڑ دیا، اس کا حشر کے دن حشر فجار کے ساتھ ہوگا، اور جس بندے نے اپنی جسم کے ساتھ روح کی غذا کا بھی خیال رکھا، جہاں جہاں پر جسم کی خوراک کی ضرورت تھی جسم کو دیتا رہا، اور ساتھ ساتھ روح کی غذا جو اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی یاد تھی، نیک لوگوں کی صحبت تھی، اس سے بھی اپنی روح کو سیراب کرتا رہا، تو اس کا کل حشر ابرار کے ساتھ ہوگا۔ اب جن لوگوں نے اپنی روح کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے پاک کیا، رب کائنات نے ان کو قرآن مجید میں اپنا دوست قرار دیا اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیابی پا گئے۔ قد افلح من تزکا، فرمایا کہ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل اور من کا اور روح کا تزکیہ کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نیک لوگ جنتی باغوں میں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیا، اللہ کے ذکر سے بیدار کر لیا۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ قانون قدرت ہے کہ جب بندے کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جسم تو مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح کو نہیں مارتے، روح زندہ رہتی ہے۔ روح ماری نہیں سکتی، کیونکہ روح جو ہے یہ امر کن کا مظہر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یسألونہ کان الروح، روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اللہ کے حکم کے انتظار کے لیے۔ رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر میرے محبوب کو کہہ دو کہ قل الروح من امر ربی، اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دو کہ تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، بس یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کا امر اور حکم جو ہے وہ تو نہیں مر سکتا، کیونکہ اللہ باقی ہے، اس کا حکم بھی باقی ہے۔ جسم فانی ہے، اس کی غذا بھی فانی ہے، اور اس نے یقیناً فنا ہو جانا ہے۔ اب جس بندے نے اپنی روح کو اللہ کی غذا دے کر زندہ کر لیا، ہمیشہ کے لیے اسے اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ اب اس کا ہر کام، خواہ وہ دنیا میں معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اس میں اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ جب رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اب تیری رضا پہ میں اپنی رضا کو رکھوں گا، کیونکہ تو نے میری رضا کو مقدم رکھا، تو نے جسم کو چھوڑ کر روح کی غذا کو پہلے رکھا، تو نے دنیا کو چھوڑ کر میری یاد اور ذکر کو پہلے دل میں بسایا، تو میں رب ہو کر تیرا بھی ذکر بلند کر دوں گا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے اندر دو میاں بیوی، دونوں میاں بیوی نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ کی یاد میں اپنی روح کو زندہ رکھنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں سے آزمائشیں بھی لیتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے اس امتحان میں ثابت قدم رہے گا۔ جب یہ ثابت قدم رہے گا تو میں اس کے روح کی اس ثابت قدمی کی وجہ سے اس کے درجات کو مزید بلند کر دوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے اس وقت کے جو نبی تھے ان کی طرف وحی بھیجی، فرمایا کہ اے میرے نبی جاؤ اور ان دونوں میاں بیوی سے پوچھو کہ ان کی تقریباً میں نے زندگی جو دنیاوی لکھی ہے وہ 80 سال کے قریب ہے، تو ان سے پوچھو کہ 40 سال میں نے ان کو غربت میں رکھنا ہے، 40 سال ان کو میں نے امارت دینی ہے، غنا دے دینی ہے، وسعت دے دینی ہے رزق میں۔ اب ان سے پوچھو کہ ان کے 40 سال پہلے میں غربت کے رکھوں یا بعد کے، ٹوٹل زندگی ان کی 80 سال ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی آئے اور ان دونوں میاں بیوی سے کہا کہ بھئی مجھے میرے رب نے یہ حکم سنایا، تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ خاوند نے بیوی سے مشورہ کیا، دونوں نیک تھے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ میرے خیال میں پہلے 40 سال ہم غربت میں گزار لیتے ہیں، پہلے 40 سال ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور غنا میں، وسعت میں گزاریں، اس کے بعد جو 40 سال ہوں گے ہم پھر غربت میں گزار لیں گے۔ اب وہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما لی، ان کو وسیع رزق دے دیا۔ جب رزق ملا تو انہوں نے اس رزق کو بانٹنا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ خود تھوڑا کھاتے، لوگوں کو زیادہ دیتے، خود تھوڑا رکھتے، مخلوق خدا میں زیادہ تقسیم کرتے۔ چونکہ ان کی روح کی غذا اللہ کا ذکر تھا، اس لیے ان کی رضا یہ تھی کہ ہم سے مالک راضی ہو۔ جب انہوں نے اپنے مالک کی رضا کو مقدم رکھا اور یہ معمول بنا لیا تو رب نے کہا اے جبریل جا، اب ان کے 40 سال باقی جو ہیں وہ بھی میں نے امارت میں لکھ دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ فرمایا کہ میں نے وہ 40 سال بھی ان کو اور وسیع رزق دے دوں گا کیونکہ انہوں نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے۔ تو مالک تو اپنے نیک بندوں کی اداؤں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کس بات پر راضی ہیں، اگر وہ میری رضا پہ راضی ہو گئے تو میں رب پھر ان کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور یہی انسان کی کامیابی ہے، یہی قرآن کا درس ہے، یہی اسلام کا سبق ہے، اور یہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے پیغام اور آپ کی طرف سے یہ سنت مطالعہ ہے۔ تو جس بندے نے اپنے نفس کو، اپنے من کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے پاک کر کے اس کی رضا کو مقدم رکھا تو پھر رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے اب میری رضا پر راضی تو ہوا ہے تو اب میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو نے مجھے راضی کر لیا ہے میرا بندہ ہو کر، ناقص ہو کر، کمزور ہو کر، گناہ گار ہو کر، تو میں تو مالک و مختار ہوں، میں تو ہر عیب سے پاک ہوں، میں تو صمد اور بے نیاز ہوں، میں جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو نے مجھے راضی کیا ہے، میں رب ہو کے تجھے راضی کروں گا۔ تو یہ کتنا بڑا بندے کے لیے انعام ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک قیامت کے دن اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے باغات میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، ان کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے سلسلہ چشت کے بہت بڑے غوث تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک ہندو آیا. اب اس ہندو نے یہاں پر دنیا میں رہ کر ہندو تھا، لیکن اس نے لطیفہ نفس جو تھا نا، اس کو اپنے عمل سے قابو کر لیا تھا. اپنے نفس پر اتنے مشاہدے، اتنے اس نے تکلیفیں ڈالی تھی کہ اس کا نفس جو تھا اس نے عالم دنیا کی اسے سیر کرائی. لیکن وہ چونکہ ہندو تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آ کر بڑے غور سے نا آپ کو دیکھنے لگا. کبھی آپ کے سر کی طرف دیکھے، کبھی پاؤں کی طرف دیکھے، کبھی کمر کی طرف پیچھے، کبھی آگے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھئی کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کہنے لگا جی کہ میں نے لطیفہ نفس جو ہے اس کو میں نے قابو کیا ہوا ہے، اور اس کی بدولت میں ساری دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو میں اپنی اس لطیفہ نفس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر نور ہی نور ہے. پاؤں سے لے کر، پاؤں کے قدموں سے کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک سارا جسم ہی نور ہے. لیکن آپ کے دل میں ایک جگہ پر چھوٹا سا کالا سوراخ نظر آ رہا ہے، ایک نقطہ نظر آ رہا ہے. اب آگے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جن کی ایک ایک نگاہ سے کئی بابا فرید الدین گنج شکر بنے. آپ نے فرمایا کہ بھئی ذرا غور سے دیکھ، یہ نقطہ نہیں ہے. اس نے کہا جی ہے نقطہ. فرمانے لگا اچھا پھر اس طرح کر، اب کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ نقطہ بھی غائب ہو جائے، سارا جسم ہی نور ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے دل میں مجھے کالا نظر آ رہا ہے. تو فرمانے لگی یہ نقطہ بھی دور ہو جائے گا. اس نے کہا جی کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے. فرمایا کہ کلمہ تو پڑھ لے، نقطہ یہ دور ہو جائے گا. اس نے کہا جی یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو پڑھ تو صحیح. اس نے کلمہ پڑھ لیا. جو ہی کلمہ پڑھا نا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آپ نے فرمایا اب دیکھ. جب دیکھا تو اس نے کہا جی کوئی نقطہ نہیں. اس نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے کہ نقطہ تو آپ کے دل میں مجھے نظر آ رہا تھا وہ سیاہ، اور کلمہ میں نے پڑھا اور نقطہ آپ کا ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ میرے دل میں نقطہ نہیں تھا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے نور کی وجہ سے روشن کر دیا. میرا تو سارا جسم آئینہ اور شیشہ ہے. جب تو نے دیکھا تو تیرے کفر کا جو کالک تھی، وہ کالا دھبا تھا، وہ تجھے میرے دل میں نظر آ رہا تھا. چونکہ میں شیشہ تھا، مجھے اللہ نے ذکر کی برکت سے نور عطا فرمایا ہے. تو نے جب میرے نور میں اپنے کفر کو دیکھا تو وہ کالا کفر جو تھا تیرا، وہ میرے دل میں نظر آ رہا تھا. جب تو نے کلمہ پڑھا تو اللہ نے تیرے کفر کو دور فرما دیا. اب تجھے میرا سارا جسم نور نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب نے ابراروں میں شامل فرمایا، جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنا قرب عطا فرما کے یہ منزلیں عطا فرما دی. فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک وہ لوگ مرنے کے بعد جو سخت ترین لمحات ہوں گے. دیکھنا کہ موت ایک واقعی اٹل اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں شک کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیں کہ موت کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے. سب سے سخت ترین وقت بندے کے لیے موت کا وقت ہے جب اس کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے جسم سے روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، عالم سکرات کا موت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے سخت کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس پہ بالکل پتلا مل کا کوئی کپڑا ہو، بالکل پتلا کپڑا اس پہ ڈال دیا جائے اور اس کو زور سے کھینچا جائے نا تو اس کپڑے کی تار اور دھاگا الگ ہو جاتا ہے. اس طرح انسان کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے. لیکن اس سخت ترین موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے نور کے جلوے دکھا رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو درد محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے سامنے انعام اتنا بڑا آ جاتا ہے کہ ان کو وہ درد ہی نہیں محسوس ہوتا. تو فرمایا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے اللہ کی محبت اور صحبت کو پا لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو انعام والے ہیں. اور پھر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ جو انعام والے لوگوں کے پاس آ گیا، اللہ اس پہ بھی انعام فرما دیتا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے شاہ صاحب ایک بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے. اللہ کے نیک بندوں کی ہر بات ہی خوبصورت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی شاہ صاحب جب اپنی موج میں بیٹھے ہوتے تھے تو فرماتے ہوتے تھے کہ نیک اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جاؤ، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ لگ جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے، اور اللہ کے نیک بندوں کے صدقے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا. اور اس کی مثال بڑے شاہ سے بڑی خوبصورت دیتے تھے. فرماتے تھے کہ چکی ہوتی ہے نا، ہاتھ والی چکی، اس کو دیکھیں نا تو اس کے پارٹ ہوتے ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں پتھر میں کے بنے ہوتے ہیں. اب اس کے پارٹ میں جو پتھر کے حصے میں جو دانے آ گئے وہ تو پس گئے کیونکہ وہ دانے بکھر گئے، لیکن جو دانے اس کی کلی کے ساتھ لگ گئے نا، جو ہتھی کے ساتھ دستی کے ساتھ، وہ دانے بچ جاتے ہیں.
تو شاہ صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ بابا بلے شاہ کی مثال دیتے تھے. حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بلیا وہ دانے بچ گئے نے جڑے رہے کلی دے کول. جو کلی کے ساتھ لگ گئے وہ بچ گئے. جو دانے اپنے مرکز پہ رہے, جو دانے اپنے مرکز وفا پر قائم رہے وہ بچ گئے, اور جو دانے بکھر گئے وہ پس گئے, ختم ہو گئے. فرمایا کہ اے بندے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ لگ جا, مرشد کامل کی نسبت سے اپنے مالک کے قرب میں آ جا, پھر دیکھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا دوامی زندگی تجھے عطا فرما دے. ایسی زندگی عطا فرما دے گا جس پہ فرشتے بھی رش کریں گے. لیکن اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اچھا یا الہ, یا غوث حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے کہا جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. تو اس وقت کے جو بزرگ تھے صاحب نظر اولیاء کاملین ہوا کرتے تھے, ان کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہوا کرتا تھا. وہ فوراً کوئی چلا جاتا نا بندہ تو مرید نہیں کرتے تھے. وہ فرماتے تھے بھائی کچھ دن ٹھہر جا, یہ پکا رشتہ ہے, کوئی چھوٹا موٹا رشتہ نہیں ہے, بہت بڑا رشتہ ہے, ہمیشہ کا رشتہ ہے, قبر کا حشر کا. تو کچھ دن دیکھ لے ہمیں, اگر تیری طبیعت مانے دل اور ضمیر اس بات کا اقرار کرے تو بیعت ہو جا, نہ ہوا تو کہیں اور ہو جانا. اب وہ شخص کچھ دن رہا آپ کے پاس. وہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی آتا نا کہ آپ کے پاس ایک شخص مرید ہوا, تو ہمارا جیسا کوئی دنیا دار تھا. جب بیعت ہو کے گھر گیا تو اس بیعت ہونے کے فوراً بعد اگلے دن اس کا ایک جانور مر گیا, دوسرے دن دوسرا مر گیا, تیسرے دن تیسرا, 7-8 دن ہفتے میں ہر روز ایک جانور اس کا ایک مویشی مر جائے. اس نے کہا یہ میں اچھا بیعت ہوا ہوں بھائی, پیر صاحب کا بیعت ہوا ہوں, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, اور اس کا اب یہ مجھے فیض مل رہا ہے کہ ہر روز میرا ایک جانور مر رہا ہے. جب 7 جانور مرے نا, ہفتہ گزرا, تو بھاگتا وہ پھر آ گیا حضرت پیر میرے شاہ صاحب کے پاس. کہنے لگا یا حضرت میں بیعت توڑنے کے لیے آیا ہوں, میری بیعت ختم کر دیں. آپ ہنس پڑے, فرمانے لگے یہ بیعت ہوئی ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے, تو مرید ہو گیا اور تیری بیعت تو اب میرے پاس ہے ہی نہیں, تیری بیعت تو مدینے پاک پہنچ گئی ہے, میں اب بیعت کیسے واپس کروں. اس نے کہا نہیں جی, میں تو جب سے بیعت ہوا ہوں روزانہ میرا ایک مویشی مر جاتا ہے, 7 دن ہو گیا 7 مویشی مر گئے, میں بیعت توڑنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا. 2-3 دفعہ جب اس نے کہا نا, تو آخرکار حضرت پیر میرے شاہ صاحب کو جلال آ گیا, جلال میں آ گئے. فرمایا آج آ گئے, میرے قریب آ, 2 زانو بٹھا لیا, فرمایا بیٹھ جا, خود بھی 2 زانو بیٹھ گئے, اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے فرمایا کہ ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھ پیچھے. جب اس نے آنکھیں بند کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کا ہاتھ خواجہ شمس الدین سیالوی کے ہاتھ میں ہے. خواجہ شمس الدین سیالوی کا ہاتھ پیچھے توسا شریف حضرت اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت اللہ بخش تونسوی کا ہاتھ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے ہاتھ میں ہے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا ہاتھ سلسلہ بسلسلہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ میں ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ہاتھ حضرت خواجہ بختیار کاکی کے ہاتھ میں ہے. حضرت خواجہ بختیار کاکی کا ہاتھ حضرت بابا معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ میں ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا ہاتھ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ہاتھ میں ہے. حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا ہاتھ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ میں ہے. حضرت امام حسن بصری کا ہاتھ حضرت مولا علی کے ہاتھ میں ہے, اور حضرت مولا علی کا ہاتھ سرکار دو عالم صلی کے ہاتھ میں ہے. جب دیکھا نا تو آپ نے فرمایا بتا, فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا. اس نے کہا جی حضرت معاف کر دو. فرمایا کہ یہ تو پیچھے اب سلسلہ مدینے تک پہنچ گیا, جا اب تجھے جتنا نقصان ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے دگنی برکتیں عطا فرمائے. فرمایا جا, میر علی شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, تو نے کسی نتو پتو پیر کے ہاتھ میں تو ہاتھ نہیں دیا. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے, امتحان لیتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں وہ شخص آیا, اس نے کہا جی بیعت ہونا ہے. فرمایا بھائی دیکھ لے. کچھ دن دیکھا, اس نے کہا جی بیعت ہونا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, بیعت تو تجھے میں کر لیتا ہوں, میری ایک شرط ہے. اس نے کہا جی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے نا, تو پھر اس کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا, اپنے مرشد خانے سے منہ نہ موڑنا. میرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا تو اس پر قائم رہنا, زندگی میں کوئی بھی مشکل آ جائے پھر کسی اور مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. کہا جی وعدہ کرتا ہوں. جٹ تھا, پکا تھا اپنی بات کا, وعدہ کر لیا بابا جی سے, چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد آزمائش آ گئی. دریا کے کنارے جا رہا تھا, چلتے چلتے پاؤں پھسلا. جب پاؤں پھسلا دریا میں گرا, دریا میں گرا, ڈوبنے لگا. جب ڈوبنے لگا تو حضرت خواجہ خضر نکل آئے. حضرت خواجہ خضر تشریف لے آئے. فرمانے لگے بھائی ڈوب رہا ہے, ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. اس نے کہا جی ہاتھ نہیں دینا. فرمایا میرے ہاتھ میں دے, تجھے بچا لوں, ڈوب رہا ہے. اس نے کہا جی نہیں, میں نے اپنے بابے سے وعدہ کیا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اور آپ ذرا جا کر میرے بابے کو بتائیں کہ وہ مر رہا ہے. جس نے وعدہ کیا تھا کہ کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا, میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, لیکن میرے بابے کو جا کر خبر کر دیں کہ وہ ڈوب رہا ہے. بس اتنی بات کرنی تھی
کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دریا کے کنارے پر کھڑے تھے. فرمایا کہ بیلیا لا ہاتھ اپنا، اللہ نے تجھے استقامت دیا، لیا، تو گرا نہیں ہے، تجھے گرایا گیا ہے تاکہ تجھ سے پوچھا جائے کہ تو کتنا اس بات پر قائم ہے. جا اللہ رب العزت اپنا فضل تجھ پہ فرمائے گا. تو جو لوگ استقامت والے ہیں، جو لوگ ابرار ہیں، نیک ہیں، جنہوں نے اللہ کی محبت سے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہے، گناہ گار بھی ان کے در پر آئیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنے فضل و کرم فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یا علی، یا غوث اعظم. تو فرمایا کہ ابرار جو ہیں ان کے قرب میں آ جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کے پاس آ جاؤ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہی سبق دیا. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا، لیکن اس میں جو سب سے بڑا صحبت کا اثر تھا. دیکھیں نا کہ علم تو اب بھی بہت بڑا، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، پڑھا رہے ہیں، علم کی دولت تو قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن وہ جو صحبت پاک کا اثر تھا، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا، صحابہ کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، درس صفا سے جو انہوں نے سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ ادب و احترام اور نیک لوگوں کی صحبت. بس یہ دو چیزیں جسے نصیب ہو گئی وہ دنیا میں کامیاب ہو. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے دوران خطبہ کوئی صحابی آئے تو مسجد نبی میں کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ بھئی نام نہیں لیا، فرمایا بیٹھ جاؤ. چونکہ وہ سامنے تھے صحابی، اب حضور علیہ السلام ان سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. اتنا فرمانا تھا کہ آپ کی آواز مبارک باہر گئی. باہر حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے گلی میں آ رہے تھے، جب سنا نا تو وہیں پر بیٹھ گئے گلی میں. حضرت مرثد بن مرثد اپنے گھر سے نکلے، گھر کی چوکھٹ پہ قدم رکھا تھا، وہیں پر بیٹھ گئے. حضور کی آواز سنی، بیٹھ جاؤ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے دروازے میں جہاں پر صحابہ کرام کی جوتیاں پڑی ہوتی تھی وہاں پر آواز آئی، میں وہیں پر بیٹھ گیا. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ مکمل کیا، دعا ہو گئی. دعا کے بعد صحابہ بیٹھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ آ رہے ہیں. فرمایا زید بن حارثہ آج جمعے کے خطبے میں مسجد نبی میں نظر نہیں آئے. عرض کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے گھر سے نکلا تھا، ابھی گلی میں پہنچا تھا کہ آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا وہیں پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرثد بن مرثد تم نظر نہیں آئے. عرض کی آقا میں گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھ کر باہر نکل رہا تھا کہ آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں پر بیٹھ گیا. فرمایا انس بن مالک تم پہلی صفوں میں ہوتے تھے، آج مجھے نظر نہیں آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ کے غلام جوتے اتارتے ہیں میں وہاں پر کھڑا تھا، آپ نے دوران خطبہ فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں وہیں پر بیٹھ گیا. میرے کریم آقا مسکرا کر فرمانے لگے میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، میں نے تو صحابی کو کہا تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا. عرض کی آقا آپ نے جسے بھی کہا تھا آواز تو آپ کے ہمارے کانوں میں آئی، ہم نے آپ کی آواز مبارک سنی تو ہم نے یہی سمجھا کہ سرکار ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کی. تو یہ وہ گروہ تھا، جماعت تھی کہ جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر وہ ادب سیکھا جو قیامت تک کسی نے نہیں سیکھا. اب ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر اس ادب کے بدلے میں کیا پایا، یہ اللہ جانے یا اللہ کا محبوب جانے کہ انہوں نے کتنی دولتیں انہیں عطا فرمائی. یہی بات اور یہی درس ہمیں قرآن دیتا ہے، اور یہی سبق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابرار اور نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ تاکہ دنیا میں بھی تم پر اللہ کی کرم نوازیاں ہوں اور کل حشر کے میدان میں بھی حساب و کتاب کے وقت، میزان کے وقت آسانی ہو. اللہ رب العزت کی پاک اور اعلیٰ بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا پاک قرآن پڑھنے کی اور اس کا فہم عطا فرما کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.